السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63-64 یعنی 63-64 یہ دو آیات سورۃ الاعراف سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے اندر توحید سے ہٹ کر کے شرک و بدعت ان میں شامل ہونے لگا، لوگ شرک میں ملوث ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اصلاح حال کے لیے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو جب رسول بنا کر کے بھیجا، نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے، شرک و کفر سے روکا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے فوراً کہا کہ آپ گمراہ ہیں، آپ گمراہی میں ہیں۔ قوم کے ان لوگوں نے پہلے اعتراض کیا جو لوگ قوم کے سردار تھے، بڑے تھے، چودھری تھے، جن لوگوں کا معاشرے کے اوپر ہولڈ تھا، جو لوگ بڑی بڑی ذمہ داریوں پر تھے، ان لوگوں نے پہلے اعتراض کیا۔ اعتراض کیوں کیا؟ اس کی وجہ میں نے کل بتلایا تھا کہ اعتراض کسی بھی سماج و معاشرے کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، جو ایک زمانے سے سماج و معاشرے کے اوپر رول کرتے ہوئے آتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو وہ اس لیے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کو جو منصب، جو ان کو عہدہ اور جو بڑا بڑا پوسٹ ملا ہوتا ہے، اگر وہ حق بات کو مان لیں گے تو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک زمانے تک لوگوں کو بیوقوف بناتے آئے ہوتے ہوئے، ایک زمانے تک بیوقوف بنایا، اب اگر صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ حق بات ہے تو لوگ الٹا انہی کو غلط کہیں گے، تو اس واسطے سے وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ میں تو گمراہی میں نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، خیر خواہی کروں، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں جو باتیں تم نہیں جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ سامعین کرام، یہ بات بیان کرنے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام نے مزید کہا، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت ایسے آدمی کی طرف سے آئی ہے، ایسے آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی طرف سے، ایسے آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے جو آدمی تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تم کو تمہارے برے انجام سے ڈرائے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر جو بات بتلائی گئی ہے اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جب نبیوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان کے قوم کے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ایک ہی طرح کے، ان میں سے ایک اعتراض یہ کہ بھائی تم جو رسول ہو تم تو ہماری طرح سے آدمی ہو، تو تم کو رسول کیسے بنا دیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا جواب نہیں دیا، لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں کہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا جو ایک ماتر واحد جو ذریعہ ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے رسول بھیجے جو انہی کے قوم کے لوگوں میں سے ہو اور انہی کے زبان میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے، تبھی جا کر کے لوگوں کی ہدایت ہو سکتی ہے، تبھی جا کر کے لوگوں کی نصیحت ہو سکتی ہے۔ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک نصیحت کیسے ہوگی؟ کسی کے سامنے ایسے ہی بولتا رہے آدمی اور کوئی بات پلے نہ پڑے تو اس سے نصیحت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت کا جو ایک ماتر اور واحد ذریعہ ہے وہ یہی کہ اللہ انہی میں سے رسول بھیجے جو انہی کی زبان میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس بات پر تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول مجھ کو بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ تم کو تمہارے برے انجام سے ڈرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فکذبوہ، نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔
اللہ نے مزید آگے کہا فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ان کو بھی بچا لیا، اور آگے کہا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں غرقاب کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ جو لوگ تھے وہ اندھے لوگ تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر ختم ہو گیا نوح علیہ السلام کا واقعہ اس جگہ پہ۔ اب اس کے بعد آگے سیدنا جو ہے ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ اس کا ہے۔ یہاں پر اتنی مختصر انداز میں نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، 2 4 5 10 ملاقاتوں میں ہی معاملہ طے ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 برس تک لگاتار اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، 950 برس تک۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کا یہ خاص انداز ہے، اسلوب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف اس مقام پہ نہیں ہے، اور بھی مقامات پہ ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ خاص اسلوب اور خاص انداز ہے کہ جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز سے نصیحت دینا ہوتا ہے، اتنی ہی چیز بیان کی جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر یہ چیز، دوسری جگہ دوسری چیز، یہاں پر کیا نصیحت ہے؟ یہاں پر نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، نوح علیہ السلام نے تو 950 برس تک صبر کیا اور 950 برس تک لگاتار اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ انہوں نے 950 برس تک کیا، آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے اپنی قوم کے درمیان، ان کو بھی سمجھانا چاہیے، ان کے بیچ میں رکنا چاہیے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کو بھی بتلایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے۔ دیکھیے، 950 برس تک لگاتار نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اور جواب میں مٹھی بھر لوگ صرف آئے۔ بعض اخبار کے مطابق صرف 40 لوگوں نے نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان کو قبول کیا، صرف 40 لوگوں نے بس۔ اب سوچئے 950 برس کا عرصہ، تو آج بھی اگر دعوت کے میدان میں جو لوگ اترتے ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک حق بات کو پہنچائیں، اگر ان کی بات کو سن کر کے لوگ اگر ان کی طرف نہیں آ رہے ہیں یا ان سے نہیں جڑ رہے ہیں، تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی دعوت کو کنٹینیو جاری رکھنا چاہیے صبر و ضبط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک داعی اپنی زندگی میں دعوت دیتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعوت کا اثر اس کی زندگی میں نہیں نظر آتا ہے، بلکہ اس کی موت کے بعد جو اس نے دعوت کا کام کیا ہوتا ہے، لوگ اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، دعوت دینے والے دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کی امت بہت زیادہ ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت زیادہ، لیکن ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا یا 2 آدمی ہوگا، یا کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ آدمی نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے اپنے قوم کے اندر دعوت کا کام کیا، لیکن ایک بھی آدمی نے دعوت کو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو نبی ہے ان کا مقام نیچے نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی سماج و معاشرے کے اندر اگر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے تو ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے صبر کیا جائے، صبر کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو بھی بچایا، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کی قوم کے ان لوگوں کو بھی بچایا جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ مطلب یہاں پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ ایمان لے آنے میں ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہے، اسی میں نجات ملنے والی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا، 950 برس تک لگاتار تبلیغ کرتے رہے۔ چند لوگ جب دعوت کو قبول کر لیا اور اب دیکھا کہ اب یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی ہٹ درمی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کے جو آنے والی نسل جو ہوگی وہ بھی ایمان قبول نہیں کرے گی، بلکہ ایمان والوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اے اللہ، ہماری مدد فرمائیں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا اور کہا کہ اب طوفان آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ کشتی بنا لیجیے۔ کشتی بنا لیا۔ طوفان آنے سے ذرا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر کے آپ کشتی میں چڑھ جائیے، اور اس کے بعد جب
طوفان آیا تو جتنے بھی کفار و مشرکین تھے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا انہم کانوا قوما عمین، یہ جو نوح علیہ السلام کے قوم کے جو کفار و مشرکین تھے یہ اندھے لوگ تھے۔ اندھے لوگ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ حق و باطل کو سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ یہ جو آنکھ سے دکھتا ہے اس کا جو اندھاپن ہوتا ہے یہ ظاہری ہوتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کا دل اندھا ہو جائے تو اس کو کبھی بھی حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا یہی حال تھا۔ ان کے سامنے لگاتار نوح علیہ السلام دلیلوں کی روشنی میں سمجھاتے رہے کہ توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے، لیکن قوم کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت نہیں کرنا ان کے قوم کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا۔ وہ لوگ بتوں کی عبادت پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی تھے، کہتے بھی تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ دیکھو نوح کی بات میں مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوح کی باتوں میں آ کر کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور اس کے راستے پر چل پڑو اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اسی واسطے سے کہا کہ یہ لوگ اندھے لوگ تھے۔ یہ لوگ تو اس سے ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے دل کو اچھا بنا کر کے رکھنا چاہیے، حق بات کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قلب سلیم عطا فرما، تاکہ جو حق بات ہے ان باتوں کو ہم پرکھ سکیں اور جو حق بات نہیں ہے ان کو بھی پرکھ سکیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا